اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable President, the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, Honorable members of the Provincial Cabinet, Honorable member of Provincial Assembly, वर्दी सेक्रेटरीज और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के मायनाज नाम तनवीर साहब और बाकी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Indeed, it is a great honor for me and a great opportunity for me کہ میں آج یہاں فیڈریشن چیمبر آف کامرس پہ آیا ہوں اور میں آپ کے سامنے اپنا کیس رکھ سکوں کہ بلوچستان جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پورے پاکستان میں جو بلوچستان کے لوگوں کو محبت ملتی ہے اور پورے پاکستان میں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایفیلیشن رکھی جاتی ہے، اس کے لیے نہ صرف ہم قدردان ہیں اور شکر گزار ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں 210 ارب روپے جو ہمارا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، اس سے ہاف آف پاکستان کین ناٹ بی ڈیولپڈ، ایون گروتھ بھی نہیں کی جا سکتی. سو کون ہوگا کہ جو وہ اپرچونٹی پیدا کرے گا کہ بلوچستان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اس کو آگے کیسے لایا جائے؟ وہ ہے بزنس کمیونٹی. اور بزنس کمیونٹی جو ہے، ہر شخص جو بزنس کرتا ہے وہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے بزنس کرتا ہے. ون کہ وہ اپنی ارننگز بڑھائے، اینڈ نمبر ٹو نیشنل کاز. جو نیشنل کاز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کیس میں شاید ارننگ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، اور اس لیے ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ نہ صرف اس کاز کو سامنے رکھیں کہ یہ ایک نیشنل کاز ہوگا کہ جب بلوچستان آگے بڑھے گا، بلوچستان میں بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اب میں اگلے سوال پہ آتا ہوں کہ کیوں بزنس کمیونٹی بلوچستان میں انویسٹمنٹ سے گھبراتی ہے. لیٹس بی آنیسٹ. نمبر ون، جو بھی انویسٹر ہے وہ جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہو وہ سیف ہینڈز میں ہو، وہ وہاں سے ارن کرے، اور اس کے لیے وی ہیو ٹو گیو انوائرمنٹ ٹو دا بزنس کمیونٹی کہ وہ اس انوائرمنٹ میں آ کے وہاں پر کام کر سکے. اس میں پہلی انوائرمنٹ کیا ہے جو ٹاپ موسٹ از دا سیکورٹی، کہ وہ سیکیور انوائرمنٹ پیدا ہو کہ بزنس مین وہاں پر آئے اور اپنا بزنس فلرش کرے. اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سے ایک لمحہ کے لیے بھی مبرا نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ چیلنجز بڑے ہیں، لیکن ہمارا فوکس ہے کہ ہم اپنے بزنس مین کو، ہم اپنے جو بھی انویسٹرز ہیں، جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں، لوکل انویسٹرز ہیں، ہم ان کے لیے میکانزم بنائیں جیسے کہ ہم نے چائنیز انویسٹرز کے لیے بنائے. تو ہم اپنے لوکل انویسٹرز کے لیے بھی وہ ایس او پی سیٹ کر سکتے ہیں، وہ سیکورٹی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ آ کے اپنا نہ صرف بزنس فلرش کرے اور بلوچستان کے اندر جو ہے جاب اپرچونیٹیز وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے. سیکورٹی کے بعد جو دوسرا فیکٹر ہے دیٹ از انرجی، بیکاز وداؤٹ انرجی پاکستان کی انڈسٹری کا جو آج یہ حال ہے یا بزنس مین کا جو حال ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے انرجی کرائسس ہے. اور بلوچستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے کہ وی ہیو گیس، اور ہمارے پاس جس طرح میرے سے پہلے ایک اسپیکر نے کہا کہ سولر انرجی جو ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پھر ونڈ انرجی کے لیے ہمارے پاس ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے اس میں پورا ونڈ کوریڈور ہے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، اینڈ اٹ از پاسبل اونلی وتھ یور کائنڈ ہیلپ. آپ کی ہیلپ ہوگی تو ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا ایکسپورٹ زونز ہیں، 5000 ایکڑ ہمارے پاس تو زمین ہی زمین ہے. 5000 نہیں حضور، ہم 10,000 ایکڑ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آگے لے کے چل سکیں. گورنمنٹ آف بلوچستان کی شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے اکنامک زون کو ڈیولپ کر سکے، آپ کے ایکسپورٹ زون کو ڈیولپ کر سکے. تو اس کے لیے وی نیڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم اس حد تک انکریج کر رہے ہیں کہ فار لاسٹ 8-9 months وی ہیو ڈن سو مینی تھنگس ود آر پرائیویٹ پارٹنرز کہ ہمارا اس میں کوئٹہ کا ویسٹ مینجمنٹ ہے، ایل پی جی جو پلانٹ ہے ہمارا وہاں پر ٹرمینل ہے بارڈر پہ تفتان کے، اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے جو پارکنگ پلازاز ہیں، اور ہم بہت ساری انویسٹمنٹس اس طرح کر رہے ہیں. تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ آئیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنر کے تحت ہم ان ساری اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں. پھر تھرڈ چیز جو بزنس کمیونٹی کو چاہیے
وہ ہے ہمارے بیوروکریٹک ہرڈلس, وہ ہے ریڈ ٹیپنگ. آئی ایشور یو فرام دس فلور کہ آپ آئیں, یہ ریڈ ٹیپنگ, یہ بیوروکریٹک ہرڈل, یہ ہم آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے. ون ونڈو آپریشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. کسی قسم کے جو انویسٹر آنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹلی میرے پاس ہے, اور میں خاص طور پہ ہماری جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اور علاؤدین مری صاحب کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرام دا ڈے فرسٹ ان کا جو فوکس ہے وہ بلوچستان میں بزنس کس طریقے سے فلرش ہوگا اور بلوچستان میں بزنس مین کو کس طریقے سے اپرچونٹی ملے گی. تو آئی ایشور یو کہ ہم یہ بیوروکریٹک ہرڈلس, ہم یہ ریڈ ٹیپنگ ختم کر کے دکھائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے لیے, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے لیے ہم نے ختم کیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انویسٹر آئے گا پاکستان سے, ہم یہ ریڈ ٹیپنگ کو برداشت نہیں کریں گے, کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ریسرچ, جو آپ نے, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چیمبر کے پاس ریسرچ کے لیے پی ایچ ڈیز ہیں. ریسرچ کے بغیر کوئی بھی قوم, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جو وہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. فار دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ڈسٹرکٹ اکانومی کی بات کی, آپ نے آج ہی کہا, آج ہی ہم کمیٹی بنائیں گے, ڈسٹرکٹ اکانومی پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, جو آپ کی ریسرچ ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ڈسٹرکٹ اکانومی کو, میرا بڑا فوکس ہے کہ ہم جو دور دراز ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ہم جاتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی جو حالت ہے, وہ جس طریقے سے زندگی گزارے, مزریبل ہے. اب سرکار تو سب کو روزگار نہیں دے سکتی. ہم ابھی اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے, ہمارا جو ایم ہے, ہم 30,000 بچوں کو اسکل دے کر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, سو دیٹ وہ ریمیٹنسز کا باعث بنے. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مل کے وہ پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ ہم دور دراز ڈسٹرکٹس میں, ہر ڈسٹرکٹ کی آپ بلیو کریں کہ اپنی اپرچونیٹیز ہیں, اور ایسی خوبصورت اپرچونیٹیز ہیں, بیکاز بزنس کے لیے ہمیشہ ورجن لینڈ جو ہوتی ہے وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے, اور بزنس مین جو ہے وہیں فلرش کرتا ہے جہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور پارٹنر بننے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر میدان میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, یا جہاں جہاں آپ کہیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان بڑی سپورٹو نظر آئے گی. دو کہ آج مجھے صبح 102 کا ٹیمپریچر تھا, مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ پروگرام پوسٹ پون کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم نے وعدہ کیا, ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. اس ٹائم بھی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری گڈ. میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے بہت دل کی باتیں کروں, لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں. ہم آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جو انوائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے. آپ نئے اکنامک زون کی بات کریں, پرانے اکنامک زون کی بات کریں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوگر ہم سے گلا بھی سن. ایک چیز ضرور سن لیں کہ فیکٹری آپ ہب میں لگائیں گے اور اس کا جو آفس ہے وہ کراچی میں ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جس کے بھی دماغ میں یہ بات تھی کہ ہب میں انڈسٹریل زون بنائیں, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان آ گیا. اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ کراچی سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہم زون بنا دیں اور اس میں ہیڈ آفیسز سارے کراچی میں ہیں. آئی ریکویسٹ یو آل, پلیز آپ میں سے جن لوگوں کی انڈسٹریز ہیں ہب میں, وہ سب کے سب ہب میں آئیں, اپنے ہیڈ آفیسز وہاں بنائیں. ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم آپ سے ٹیکس کلیکشن کر سکیں. ہمیں یہ موقع دیں کہ جو ایک بیسک کانسیپٹ تھا اس انڈسٹری کا, وہ یہی تھا کہ بلوچستان آگے جائے. ہم آپ کے بھائی, ہم پیچھے رہ گئے. ہمیں آگے لانے کے لیے آپ کو جو اپرچونیٹی دی گئی تھی, اس لیے دی گئی تھی کہ 20 کلومیٹر آپ صبح یہاں سے نکلے, اپنے آفس جائیں اور وہیں سے اپنا سارا بزنس کریں. سو دس از دا اونلی ریکویسٹ. آئی ایشور یو کہ جو بھی بزنس کے لیے آئے گا بلوچستان میں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیکیورٹی کا, اس کی ویل بینگ کا پورا خیال رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے پارٹنر بن کے نہ صرف اس صوبے کو اٹھائیں گے بلکہ بزنس کو فلرش کریں گے, تاکہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں. عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں ترستا ہے, اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. ونس اگین آئی تھینک یو آل کہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کے سامنے آیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. آپ سب کا بہت شکریہ. جو دوست کوئٹہ سے آئے ہیں ان کا شکریہ, اور جو دوست آن لائن ہیں ہمارے ساتھ ان کا شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ, اور
جو تنویر صاحب آپ کا شکریہ اور باقی دوستوں کا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے.